عبداللطیف اتاری کشمیر سے عرض کر رہا ہوں. مجھے کوئی ایسا ورد عطا فرما دیں گے جس سے گناہوں کی عادت، بد نگاہی عادت چھوٹ جائے. یعنی کہ آج کل ٹی وی انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے بندہ گناہوں سے بچ نہیں سکتا. کوئی ایسا ورد بھی عطا فرما دیں، کوئی ایسا عمل، کوئی ترکیب کر دیں کہ ہم گناہوں سے بچ. گناہ ایک ایسی چنگاری ہے کہ جو تھوڑی ہو یا زیادہ یہ ضرور اعمال کو بھی نقصان دیتی ہے اور دیگر چیزوں کو بھی نقصان دیتی ہے. اس کا علاج اصل میں ایسا ہے کہ بدنگاہی اور دیگر امراض عصیاں کا علاج تو انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں پیش کیا جائے گا، مگر یہ علاج اسی صورت میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے کہ جبکہ گناہوں کا مریض اس مرض عصیاں میں اضافہ کرنے والے اسباب سے بھی پرہیز کرے. اب اس کی مثال کچھ یوں سمجھی جا سکتی ہے کہ اگر کسی کو نزلہ اور کھانسی کے ساتھ بخار و گلا خراب ہو، اس کے باوجود ٹھنڈے مشروبات پیتا رہے، کھٹی غذائیں کھائے، ٹھنڈی کلفیاں اور آئس کریم وغیرہ مزے لے لے کے کھاتا رہے، اگرچہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس دھکے بھی کھائے، مہنگی سے مہنگی ادویات اور اینٹی بائیوٹک بھی استعمال کرے، مگر پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے یقین اس کے مرض میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ بڑھتا چلا جائے گا. اسی طرح گناہوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس کے اسباب کو ترک کرنا بہت ضروری ہے. مثلا جس کو اندازہ ہے کہ ٹی وی یا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنے کی صورت میں وہ گناہوں میں پڑ سکتا ہے تو ان کے سائے سے بھی دور بھاگے. اسی طرح جس طرح طبیب کے کہنے پر مرض میں اضافہ کرنے والی اشیاء سے مریض دور بھاگتا ہے، عملی صورت یہ کہ نیکیوں کی عادت ڈالنے کے لیے مختلف ثواب کے کاموں کے فضائل کا مطالعہ اور گناہوں کی بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے گناہوں کے ہولناک عذاب کے تذکرے پڑھنا اور سننا اور ان کے متعلق غور و فکر کر کے اپنے آپ کو ڈراتے رہنا بے حد کارآمد ہے. اب جیسے جس کو فحش اور بے حیائی کی باتیں پڑھنے یا کرنے میں لذت حاصل ہوتی ہیں، بہت سے ہوتے ہیں کہ وہ دوستوں کی گیدرنگ میں ہوتے ہیں اور وہ بس ان کو مزہ اس میں آتا ہے کہ وہ مذاق کی باتیں کرتے ہیں، وہ فحش باتیں کرتے ہیں، حیا سوز مطلب ایک دوسرے کی پردے کی باتیں ایسی کی جاتی ہیں. تو ابھی وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس سے نجات مل جائے. تو صدر اس کو تھوڑا سا اس کے لیے علاج یہ کرنا پڑے گا کہ وہ اس طرح کی روایات پر غور کرے. جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کو جب جہنم میں لے جایا جائے گا تو ان کے منہ سے ایسی سخت بدبو نکل کر دوزخ میں پھیل جائے گی کہ خود اہل دوزخ جو ہے نا، جو دوزخ میں رہنے والے وہ چیخ اٹھیں گے، اتنی خطرناک اس کے منہ سے بدبو نکلے گی. اور تو جب پوچھا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں تو جواب ملے گا کہ یہ وہ بد نصیب ہیں جو بے حیائی کی باتوں سے کام لیتے تھے اور ایسی جگہوں پر جانے کے بہت شوقین تھے جہاں بد زبانی اور بے حیائی کی باتیں ہوا کرتی تھیں. تو اس میں یہ کہ لہٰذا فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں اور مدنی ذہن نہ رکھنے والے، ماڈرن اور شہوت ابھارنے والی گندی گندی باتیں کرنے والوں، دوستوں کے ساتھ میل جول رکھنے والوں کے لیے صبری روایت جو میں نے آپ کو ابھی سنائی یہ کافی ہے. تو یہ جیسا کہ ہم یہ شعر ہے نا کہ نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں، نہ مارے نفس مرتا ہے، نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ. تو ہمارے یہ ماشاءاللہ اسلامی بھائی نے اپنے آپ کو بچنے کا ایک ذہن رکھتے ہیں جبھی انہوں نے یہ اپنے لیے علاج مانگا ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ کسی طرح امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے نا مدنی انعامات، اس میں ایک بڑے پیارے طریقے لکھے ہیں اس کے. مدنی چینل کے ناظرین جو سن رہے ہیں وہ بھی اور جو یہاں شرکاء اسلامی بھائی موجود ہیں وہ بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ بد نگاہی جیسے مرض سے نجات مل جائے تو بڑا پیارا نسخہ ہے امیر اہل سنت کا، بہت ہی پیارا ہے. ایک مدنی انعام ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ راہ چلتے وقت اپنی نگاہیں جھکا کے رکھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے کی عادت تو نہیں ہے، سائن بورڈ پہ نظر تو نہیں ڈالتے ہیں، کم از کم روزانہ 12 منٹ قفل مدینہ کا اینک، جیسے میں نے جو اینک پہنا ہوا ہے اس کو قفل مدینہ کا اینک کہتے ہیں. اب یہ اوپر سے گرینڈر کیا ہوا ہے، یہ نگاہوں کی حفاظت کے لیے ایک بہترین سمجھ لیں اس دور کے اندر ہتھیار ہے، بہترین مدنی ہتھیار ہے کہ اوپر کے حصے پہ گرینڈر کیا ہوا ہے. اس کے پہننے سے صبر اوپر نظر نہیں آئے گی، نظر جھکا کے رکھنا پڑتا ہے. تو اب یہ اس دور کے اندر یہ طریقہ سن کر ہو سکتا ہے کہ کسی کو وسوسہ آئے کہ بھائی بچنے والا ہونا چاہیے، اس کے بغیر بھی بچ سکتا ہے. تو میں عرض کر دوں کہ بد نگاہی کا طوفان اتنا زوروں پر ہے کہ اس کو پہن کر بچنا بھی مشکل ہے. پھر کسی کے ذہن میں آئے گا کہ اس کو پہن کر بھی بچنا مشکل ہے تو پھر پہننے کا مشورہ کس لیے دے رہے ہیں آپ. تو میں عرض کروں کہ اصل میں یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مالک و مولا میں بچنا چاہتا ہوں. یہ پہن کر ایک اظہار ہوا اللہ کی بارگاہ میں کہ میں بچنا چاہتا ہوں. تو بچنا چاہتا ہوں تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بے بسی کو ملاحظہ فرمائے گا تو اپنی قدرت کاملہ سے غیب سے ایسی مدد فرمائے گا کہ ہمیں نگاہیں جھکا کر چلنے والا بنا دے گا. اور نگاہیں جھکا کر چلنے والے کو پتہ ہے کہ نگاہیں جھکانے میں لذت کتنی ہے.
آج بدنگاہی کرنے والا تجربہ کر کے دیکھیں، یقین کریں، غیر عورتوں کو دیکھنے والا فلمیں ڈراموں کے ذریعے فحش مناظر کے ذریعے بدنگاہی کر کے نفس کو لذت دینے والا تجربہ کریں کہ نظر جھکانے میں لذت ہے یا نہیں. یقین کریں اتنی لذت ملے گی کہ روایت میں آتا ہے جس نے اپنی کسی غیر عورت پہ نظر پڑی، نظر کو جھکا لیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سرور اور نور پیدا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ مطلب ہے کہ ماشاءاللہ اپنے علاج کا کہا ہے، تو اس کے لیے کہ آپ کوشش کر کے ان چیزوں کا خیال رکھیے، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. اور جو آپ کے محرمات وغیرہ گھر میں چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، بہنیں وغیرہ ہوتی ہیں، ان سے بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں. کہ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص شہوت سے کسی اجنبی عورت کے حسن و جمال کو دیکھے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. اللہ. غور کریں کہ وہ آگ جو مٹی کا ذرہ تک برداشت نہیں کر سکتی، وہ بھلائی عذاب کیسے برداشت کرے گی. اب جیسے آپ نے بتایا کہ پھوپھی ذات، ماموں ذات، خالہ ذات، یہ ان سب سے پردہ کرنا ہے. اب بہت سو کا ذہن چلو یہ بن بھی گیا کہ میں آئندہ اس سے بچنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ بھی ہمارا مشاہدہ ہے کہ اس سے ناراضگیاں بہت ہو جاتی ہیں. مطلب اب پھوپھی ذات، ماموں ذات، خالہ ذات، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پردہ ہے، عوام میں کہاں یہ مستعمل ہے. عوام تو اس میں ان کے درمیان پردے کے حوالے سے تو مطلب ان کا ذہن ہی نہیں ہے، بلکہ دیور بھابھی کے حوالے سے جو بے پردگی کا طوفان ہے. اس کے علاوہ کزنز کے ساتھ کالج یا انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے والی طالبات جو ہوتی ہیں، ان کے ساتھ مردوں کا یا اسٹوڈنٹ طالب العلم کا، لڑکے کا یہ فری شپ ہونا، یہ ایک عام سی بات ہے. اب اچانک سے وہ ایک ساتھ ایک دم ان سے کترانا شروع کر دے تو ایسی صورت میں اس کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے. بعض اوقات شیطان یہ مطلب جملے بھی ان سے کہلوا دیتا ہے کہ تمہاری نیت تو صاف ہے نا، تمہاری نیت صاف ہے، اور پردہ تو دل کا ہونا چاہیے معاذ اللہ. اور بھابھی بولتی ہے کہ بھابھی تو ماں کے درجے میں ہوتی ہے، میں تو تمہاری ماں کی طرح ہوں، وغیرہ وغیرہ. اب ایسی صورت میں ایک بچنے والا کیا کرے، کس طرح کرے؟ بچنے کی کوشش کریں. صبر ہے کہ اس میں اب انسان کی اپنی کیفیت کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع رکھے، مدد طلب کرتا رہے. مسلمان کی زندگی، مومن کی زندگی اسی انداز سے نا کہ آزمائشیں تو ہیں، اس میں بندہ صبر کرے، مگر ہمت ہرگز نہ ہارے. کہ جیسے کہ حدیث مبارکہ کا مضمون اس طرح بھی ہے کہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کر کے مخلوق کی فرما برداری نہ بجا لاؤ. لہٰذا عقل مندی یہ ہے کہ مخلوق کی ناراضگی کی پرواہ کرنے کے بجائے خالق عز و جل کی ناراضگی سے ڈریں. بلکہ اس بات پر ناراضگی ہو بھی جائے تو اس پر زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ گویا کہ تم روٹھے ہم چھوٹے. جان تو چھوٹے گی نا، کیونکہ اصل چیز ہے کہ اس کی ناراضگی تھوڑی ہے، لیکن آپ اس سے جل بد اخلاقی نہیں کریں گے، لیکن ایک اپنے آپ کو بچا لیں گے. اور جس کو شہوت تنگ کرتی ہو تو اس کو صبر کے صبر کرنا چاہیے. جتنا زیادہ غلبہ ہوگا، جتنا زیادہ صبر کرے گا، اتنا ثواب ملے گا. نیز سوتے وقت یا ممیتو کا ورد کرتے رہیں یہاں تک کہ نیند آ جائے. جس کو شہوت اگر تنگ کرتی ہو، گناہ کے بار بار خیال آتے ہوں، وسوسے سے آتے ہوں، گندی گندی باتیں ذہن میں آتی ہوں، تو وہ یا ممیتو پڑھتے پڑھتے سو جائے. تو انشاءاللہ اس کو بہت مطلب ہے کہ فائدہ حاصل ہوگا. یہ کہ پڑھتے وقت پاؤں سمیٹ لے اپنے، لیٹے جب پڑھے. یہی ورد یعنی یا ممیتو کے بارے میں آتا ہے کہ بغیر حساب جنت میں داخلے کے لیے بھی ورد ہے کہ ہر نماز کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھ کر 7 بار پڑھ کر سینے پہ دم کریں. اور اس کا ایک اور فائدہ یہ کہ بری عادتیں بھی چھوٹیں گی اور عبادت میں دل بھی لگے گا. سبحان اللہ. 2 علاج ہو رہے ہیں، ایک تو بری عادتوں سے جان چھوٹ رہی ہے، دوسرا عبادت میں دل نہ لگنا. یہ ایک الگ سے مسئلہ سب کے ساتھ ہی درپیش ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو بس یہ کہ اسی طرح یا عفو پڑھیں. کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنے سے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے. اور یا حمیدو پڑھنے سے وسوسوں اور بری عادتوں سے نجات اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو رات کے وقت یا حمیدو اندھیرے میں بالکل تنہا بیٹھ کر 93 بار پڑھیں، 93 مرتبہ پڑھیں. کم از کم 45 دن تک یہ پڑھ لیں. ہر عمل کے اول آخر ایک بار درود شریف ضرور پڑھیں. اور یاد رکھیے کہ اوراد اسی وقت فائدہ مند ہوگا جب مخارج درست ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.